السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر ڈال دے گا شیطان کے دوستوں کو، شیطان کے لشکروں کو، اور ان کو بھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، گمراہ جو تھے، ان سب کو۔ اب جب وہ جہنم میں کے اندر ہوں گے تو وہاں وہ کیا کریں گے؟ اب اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اگر تو وہ بول سکتے تھے تو انہوں نے بڑے انہیں امیدیں دلائی ہوئی تھیں کہ بھی ہم آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، ہم وہاں سفارش کر لیں گے، یا مختلف چیزیں جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کا مال بٹورنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا نا ہم نے لوگوں کو۔ جی وہ وہاں جا کے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو ان کی عزت کرتے تھے پوجا کرنے والے، بلکہ ابھی جو میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کسی کا کے سامنے سجدے بھی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ڈنڈا مار رہا ہے اور اس کو باعث برکت جان رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درمیان میں سے نکل گیا۔ ایسے ہی ہے۔ اب ان سب کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے کا سہارا لیا، شرک کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا اور پھر واپس بھی نہیں لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ تو آمین۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ کل پڑھا تھا کہ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سب لشکر، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ آج سے ڈال دے آگے گا۔ شروع ہو رہا ہے جی۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، یہ لفظ ہے جی یختصمون، مخاصمت۔ ہم نے اب بڑا مشکل لفظ ہے مخاصمت اپنا اردو کا بھی، لیکن چونکہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاصمت، دشمنی، جھگڑنا جی۔ جھگڑنا۔ بالکل، دشمنی کی وجہ سے جھگڑنا۔ تو یہاں ہے یختصمون، فعل آیا ہے تو وہ اس میں جھگڑتے ہوں گے، چونکہ یہ من بعد الموت کا منظر ہے جہنم کا، اور وہ ابھی موجود نہیں ہے، وہ مستقبل میں آنی ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے۔ تو قالو کا ترجمہ کریں گے، وہ کہیں گے۔ اب بتایا یہ تھا اور سیکھا بھی تھا ہم نے یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے جو تقدیر لکھ دی ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، تو جس طریقے سے ہمارے لیے ماضی ایک حقیقت ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جو ہمارے پاس سے گزرا ہو، پتہ ہو کہ بھئی ہمیں یہ حقیقت ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قالو اسی ماضی کو مستقبل کے لیے کر رہا ہے کہ جیسے ماضی ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے یہ مستقبل میں بھی حقیقت ہونی ہے۔ تو قالو کا ترجمہ وہ کہیں گے، وہ سب کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ اس میں، اور وہ سب اس جہنم میں، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، اس جہنم میں یختصمون، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یختصمون
एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। जी, इख्तिसाम, एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे या एक दूसरे से झगड़ते होंगे, इनमें से कौन सा अगर झगड़ा कर रहे होंगे मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। कौन सही? झगड़ रहे होंगे। जी, झगड़ रहे होंगे जी, एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। ठीक है। वो क्यों हाँ जी। झगड़ा करेंगे कि जो इबादत करने वाला है या कोई मुरीद बना हुआ है तो वो अपने पीर साहब से कहेगा कि भाई आज मुझे बचाओ, तो क्या वो बचा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ जिसको सजदा करता था या जिससे उसने बड़ा कुछ और उम्मीदें लगा रखी थी और दूसरे ने उम्मीदें दिलाई भी हुई थी, तो वो एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। वो नहीं है कि मसलन बुत हैं तो बुत तो नहीं, अपना बुतों ने तो नहीं कहा कि भाई हमारी इबादत करो, ऐसे ही है जी। या ये है कि कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वली है और उसके बारे में लोगों ने खामखाई अपने बना लिया कि भाई वो भी हमें पनाह दे देंगे, आप उनका नाम लो और मुरीद बन जाओ। उस दिन तो वो बेजार होंगे इन लोगों से कि भाई हमने तो आपको नहीं कहा था करने के लिए, अपनी ताबेदारी करने के लिए। तो यहाँ बहरहाल ये कि कालू वहुम फीहा यख्तसिमून, तो वो कहेंगे और वो उस जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। झगड़ रहे होंगे। अब जिस पे उनका ईमान नहीं था, गुमराह रास्ते पर थे, तो वो तो थे दुनिया के अंदर। अब उन्होंने उस जहन्नम को देख लिया, अब वहां जाके वो एक कसम उठाएंगे, तल्लाही। अब मैंने बताया था कि बिल्लाही, तल्लाही, वल्लाही, ये कसम के सीगे हैं। तल्लाही का मतलब क्या होगा? अल्लाह की अल्लाह की कसम। अल्लाह की अल्लाह की कसम। कसम जी। अब इन कुन्ना और लफी का आ गया हुआ है। किसी को अगर ज़हन में हो कि इन जो है इसका तर्जमा क्या करना है, इसलिए कि इस जगह पे बेशक। तर्जमा बदलेगा। बेशक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। इनका इन तर्जमा वैसे तो अगर होता है, लेकिन इस जगह पे हमने तर्जमा करना है बेशक। बेशक। क्यों जी। करना है ये मैं पहले बता चुका हूँ। कोई साथी अपने दाऊद भाई आप बताएंगे? नहीं सर, अभी जेल में नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं है, ला दोबारा आगे मैं भी है, सीखता हूँ, ला आ गया मैं है। भी सीखता हूँ, आप भी। हाँ जी, वो जो लाम आ गया है ना, लाम, ला, यकीनन ये जब भी इनके बाद लाम आ जाएगा तो इनका तर्जमा अगर नहीं होगा, उसका तर्जमा बेशक होगा, इन्ना की तरह होगा जी। ठीक है जी, जी बिल्कुल। जी। तो तर्जमा करें जी, तल्लाही, अल्लाह की कसम। अल्लाह की अल्लाह कसम। की अल्लाह की कसम। कसम। कैसे पे जरा आगे हो जाएं, तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन कुन्ना, बेशक हम थे, बेशक हम थे। हम थे, लफी, यकीनन यकीनन में, यकीनन में। में दलालिम मुबीन, वाजे खुली वाज़े गुमराही। गुमराही में। में। तो वाज़े गुमराही। बनेगा लफी दलालिम मुबीन, ये वाजे गुमराही में। तो अल्लाह की कसम, बेशक हम यकीनन वाजे गुमराही में थे। तर्जमा करें जी फिर जरा, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह की कसम, बेशक हम गुमराही में। यकीनन वाज़े गुमराही में थे। यकीनन हम गुमराही में वाजे थे। गुमराही में थे जी, बिल्कुल। तो मैं अब्दुल रशीद भाई से ये पूछूंगा कि हम अगर थोड़ा सा छोटे छोटे अल्फाज करके पढ़ रहे हैं तो आपके लिए या बाकी साथियों के लिए ये कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि भी आप कोई और तर्जमा देखें तो इन्हीं अल्फाज को देख के तो इसको दोहराने की कोशिश करें। अच्छा जी, और भी वो ये कहेंगे, ला आया हुआ है, इज, अब पहले पढ़ेंगे तो तब अगली समझ आनी है। एक तो आपको पता है कि इस सूरत के अंदर रब्बुल आलमीन या बे आ जाएगा तो बिरब्बिल आलमीन काफी दफा आया है, ऐसे ही जी है। सर।
جی 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 اب یہاں بھی وہ آ رہا ہے اور میں پیچھے سے پڑھتا ہوں تو پھر اس بات کی سمجھ آئے گی. قالو وہ کہیں گے وہم فیہا یختصمون اور وہ سب اس جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور بریکٹ میں ہم کہہ رہے ہوں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین بے شک ہم یقیناً واضح گمراہی میں تھے. کب؟ اذ نسویکم برب العالمین یہ ان اپنے کیا کہیں گے کہ جن کو وہ سجدہ کرتے تھے جن سے مدد طلب کرتے تھے ان کو وہ کہیں گے. نسوی کو پہلے دیکھتے ہیں. نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. سوی کا مطلب ہے سواء علیہم برابر ٹھہراتے تھے. جی اذ نسویکم جب ہم تمہیں برابر ٹھہراتے تھے کس کے؟ برب العالمین جہانوں والے رب. جی تمام جہانوں کے رب کے تمام جہانوں کے رب کے ساتھ مساوی کے حاجی کے برابر ٹھہراتے تھے. تو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کی قسم بے شک یقیناً ہم واضح گمراہی میں تھے جب ہم رب تمام جہانوں کے رب کو تمہارے برابر ٹھہراتے تھے. ایک تو ترجمہ یہ ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. یہ کریں. جی عید کا ترجمہ کیا ہے جی؟ جب جب نسویکم ہم تمہیں برابر ٹھہراتے ہم ٹھہراتے تھے تمہیں برابر ٹھہراتے تھے برب العالمین جہان تمام جہانوں کے رب تمام جہانوں کے رب تمام کے جہانوں کے رب کے. یہاں تک جی 3 آیات کا ترجمہ پروفیسر صاحب. جی قالو وہم فیہا یختصمون وہ آپس میں جھگڑتے تھے اور کہہ رہے تھے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا نہیں لفی ضلال. آپ یہ پروفیسر معذرت کے ساتھ یہ ہے نا آخرت کا اپنا ہے تو قالو کا ترجمہ کہیں گے وہ کہیں گے. جی وہم فیہا یختصمون وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم جب ہم تمہیں برابر ٹھہرا رہے تھے برب العالمین رب العالمین کے. میں کہوں گا ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہ وہ بھی ذرا اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیں. قالوا وهم فیہا یختصمون وہ کہیں گے اور وہ سب اس جہنم میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے ہوں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً واضح گمراہی میں تھے اذ نسویکم برب العالمین جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے. جی اچھا ٹھیک ہے. پروفیسر اگر ہم اس طرح کرنے اس کو وہم فیہا یختصمون جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے اس کو پہلے لے آئیں اور قالو کو جو ہے وہ آگے ملا لیں تاللہ کے جی ساتھ. میں ابھی وہی کہنے والا تھا. میں نے آپ کی وہ میں بتا رہا تھا کہ میں ساتھیوں کو بتاؤں. اصل میں قالو جو ہے ان کا اس کے بعد ہے کاما جی اور اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ ہے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. یہ قالو کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی ٹھیک ہے جی جی یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس وجہ سے جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ اس جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے. اب یہاں چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے قالو کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اب میں دوبارہ کرتا ہوں. قالو وہ کہہ رہے ہوں گے وہم فیہا یختصمون کا ترجمہ کر رہے جب کہ وہ اس میں جھگڑ رہے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے
اب یہ جب کہ جو ہے یہ اس کو الگ کر دے گا اور قالو کو اس کے ساتھ ملا دے گا. جی بالکل ٹھیک، جی بالکل ہاں ٹھیک. جی. تو دوبارہ میں کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ ترتیب جو ترجمے کی ہے وہ ذرا ساتھیوں کے لیے مشکل نہ بنے، ورنہ پروفیسر صاحب نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. قالو وہ کہہ رہے ہوں گے، جب کہ وہ وہم فیہا یختصمون جب کہ وہ اس جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اللہ کی قسم بے شک ہم تو یقیناً گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین جب ہم نے تمہیں جہانوں والے رب کے برابر ٹھہرایا. ٹھہرایا. آگے چلتے ہیں جی. ما اور اللہ کا کمبینیشن پڑا ہوا ہے، پہلے ما آ جائے اور اس کے بعد اللہ ہو تو ما کا ترجمہ نہیں. نہیں. وما اضلنا الا المجرمون. اب جناب ایک تو ہے ملزم، یہاں انہوں نے باقاعدہ جرم عائد کر دیا کہ ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، ہم بھی مجرم، آپ بھی مجرم، لیکن وہ دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے جو ان کو بہکاتے تھے. تو وما اضلنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں ہمیں نہیں ہم نے گمراہ کیا. گمراہ نہیں. نہیں ہمیں گمراہ کیا. وما اضلنا کا مطلب اور اور نہیں نہیں ہمیں گمراہ کیا. جی، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا الا المجرمون مگر مجرموں نے. مجرموں نے. مجرموں نے، مگر جرم کرنے والوں نے. اب جرم کرنے والوں کے ساتھ وہ پھر اثر نہیں بنے گا. مجرم ہمارا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو زیادہ زیادہ ال کا ترجمہ کرنا ہے تو ان کر لو ال کی وجہ ان سے. مجرموں. وہ ذرا یہ ہو جائے گا کہ مجرموں اس میں نکرہ بن جاتا ہے، اور ال کا ترجمہ کر لیں گے ان تو وہ معرفہ بھی بن جائے گا تو اور مجرم بھی آ جائے گا، مگر ان ان ہی مجرم. مجرموں نے. ٹھیک ہے جی. جی. آگے جی. فما لنا من شافعین. اب شافعین کے اندر شافع پڑا ہوا ہے. جی کیا کہتے جی. ہیں شافع کو؟ سفارش کرنے والا. سفارش کرنے والا. اور سفارش کرنے شافعین کیا والا. مطلب کیا ہوگا؟ سفارش کرنے سفارش کرنے والے. سفارش سفارش کرنے کرنے والے. والے. تو اب ترجمہ یہاں یہ ہو جائے گا، فا کا ترجمہ کریں تو تو ما لنا نہیں ہے ہمارے نہیں لیے. ہم نہیں ہے ہمارے کوئی لیے. ہمارے لیے من شافعین سفارش کرنے سفارش کرنے والوں والوں میں سے. میں سے. تو نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے. میں سے. لا لکھا ہوا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ والا صدیق حمیم لفظ آ رہا ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. سچ بولنے والا. ہاں جی، سچ بولنے والا بھی ہے. اچھا، اور وہ دوسرا صدیق ہے، وہ صدیق ہے. دوست کو بھی کہتے ہیں. جی یہ دوست دوست کے کو معنی ہی میں. کہتے ہیں. صدیق جو ہے وہ دوست. اب حمیم نکلا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ جذبات ابر رہے ہوں. ہمارے ہاں ترجمہ یہ ہے کہ گرم جوشی دکھانے والا جی. حمیم. یہ جی حمیم ہمیں کھولتا ہوا بھی پڑا ہوا ہے پیچھے. جی بالکل. جہنم کے لیے بھی. اس طرف آ رہا تھا کہ ہما کہتے ہیں بخار کو، اور حمیم بہت زیادہ کھولنے والا. تو یہاں کھولنے والا دوست جو ہے وہ ذرا مشکل بنا دے گا، یہ تو گرم کھول جوش. خود ہی بیٹھے رہیں گے. تو یہاں اس کا جو اللہ کو ترجمہ گرم ہوا ہے، جوش. اب اس ساری تفسیر اپنا کے بعد ہم اس کا ترجمہ وہی کریں گے، دلی دوست. کیا ترجمہ کریں گے؟ دلی دوست. گرم دلی جوش. دوست. ہمارے پاس اور الفاظ شاید کوئی مناسب نہیں مجھے مل رہے، اور میں نے کوشش بھی کی. تو پروفیسر حمیم ایک لفظ کھولتا ہے ہوا جی، ایک لفظ ہے اور وہ ہے گرم جوش. گرم جوشی.
ہاں جی گرم تو وہ میں نے گرم دکھایا. جوش. اگر کہتے ہیں کہ گرم جوشی دکھانے والا دوست، یہ پھر کہہ لیں یہ دلی دوست سے زیادہ مناسب ترجمہ ہے. تو گرم ولا جوش دوست. صدیق حمیم، گرم جوش اور نہ دوست. جی 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 اور نہ ٹھیک ہے. کوئی گرم جوش دوست. ٹھیک ہے ہاں جی، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے. دوست. تو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ فما لنا من شافعین. ترجمہ نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ ہمارے لیے سفارش کرنے والوں والوں کوئی نہیں ہے. نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست. گرم جوش دوست. بس یہ یاد رکھنا ہے، گرم جوش آپ کو ملے گا نہیں کہیں جی. تو لہذا اپنے پہ قائم رہنا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے حمیم کھولتا ہوا، وہ گرم جوش اچھا لفظ ہے اور یہ انشاءاللہ اچھا ترجمہ کرے گا. آگے جی لفظ آ رہا ہے، لفظ فلو ان لنا کرۃن. یہ لفظ آ رہا ہے کرۃن جی. کراہتن نہیں ہے. ایسے دن میں آتا ہے جیسے وہ کراہت ہوتا ہے نا، لا تکراہ، لا اکراہ فی الدین. جی 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 وہ اکراہ یہ ہا اسی قسم کی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ تا ہے. کرۃن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تکرار بھی، یعنی کہ بار بار کہنا. تو یہاں ہے کرۃن لوٹنا. ولو ان لنا کرۃن، دو معنی ہے. اگر بے شک ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، اگر زیادہ بہتر کیا ہے؟ کاش. تو کاش تو بے کاش شک ہمارے لیے کرۃن لوٹنا لوٹنا، واپس لوٹنا ہوتا. کہاں لوٹنا؟ زمین واپس دنیا میں. دنیا کے اندر. تو فنکون من المؤمنین، نون آ رہا ہے، تو ہم ہوتے ایمان لانے والوں میں سے. تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوتے یا ہم مومنوں میں سے ہوتے، یہ بنتا ہے جی. تو پھر میرے ساتھ کریں، فلو ان لنا. ترجمہ تو کاش اگر ہمارے لیے ہوتا کاش بے شک ہمارے لیے ہوتا کرۃن لوٹنا واپس لوٹنا، لوٹنا. بریکٹ میں کر لیں دنیا میں لوٹنا جی. فنکون، تو ہم ہو جاتے تو ہم ہوتے تو ہم ہوتے من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے. ایمان لانے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی، ایمان لانے والوں میں سے. اب وہی ہے کہ جب بھی واقعہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دو آیات آتی ہیں جو کہ 7 دفعہ آئی ہیں. یہ اب تیسری دفعہ آنے لگی ہے یہ. ان فی ذالک لآیہ، جلدی سے ترجمہ کر دیں. بے شک اس میں نشانی بے ہے. شک اس میں. جی بے شک اس واقعے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا ہے، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، جی. نہیں ہے اور ان میں سے اور اکثر ایمان لانے والے. اور نہیں ہے اکثر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وما کان اکثرهم مؤمنین کا ترجمہ پھر کریں. اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. اکثر. ہاں جی، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، ترجمہ اور بے شک تیرا رب اور بے شک تیرا رب لا یقیناً یقیناً ہوا وہی ہے. وہی. اب اللہ تعالیٰ کا الف لام کے ساتھ آ رہا ہے نام، العزیز الرحیم، انتہائی غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ترجمہ بنے گا بے شک تیرا رب یقیناً وہی انتہائی غالب
اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر داؤد صاحب آخر میں آپ ترجمہ کیجیے گا، واضح ہو جائے ذرا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک یقیناً تیرا رب وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی یہاں تک کیا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہاں تک الرحیم تک پڑھیں، اس لیے کہ دوسری نشست میں وہ سارا آ نہیں سکتا۔ آپ ادھر اس کی دہرائی کر دیں یہاں تک۔ جی 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 قالو، قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ سب اس جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ نہیں ان میں نے کننا، کہا تھا، نہیں میں نے کہا تھا ایسا کر لیں کہ قالو وہ کہیں گے جب کہ، جی کہ جی لگا لیں۔ جی جی قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جب کہ وہ اس جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم تو یقیناً واضح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب سے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، فما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا مگر ان مجرموں نے، فما لنا من شافعین، تو ہمارے لیے سفارش کرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست، فلو ان ہے لنا جی، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے، فلو ان لنا کرتن، تو کاش اگر ہمارے لیے واپس لوٹنا ہوتا، بے شک، تو بے شک، جی اگر نہیں بے شک، جی فلو ان لنا کرتن، تو بے شک اگر ہمارے لیے واپس لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوتے، ان فی ذالک لآیہ، اچھا جی سر، نہیں ان فی ذالک نہیں، لآیہ، بے شک جی اس واقعے میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک یقیناً تیرا رب وہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں جی۔ اب جی جب ہم نے واقعات پڑھے تو پہلا واقعہ کس کا پڑھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کو موسیٰ علیہ علیہ السلام کا۔ السلام کا۔ جی موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ان کے اوپر مشکلیں مصیبتیں تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھارس بھی بندھائی، اور جو صحابہ تھے ان کو بھی بتایا کہ یہ قومیں 7 قوموں کو میں آپ کو واقعات بتانے لگا ہوں، 7، اور وہ کس طریقے سے استقامت کے ساتھ یہ چل رہے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا اور کیا ہونا ہے۔ اب تیسرا جناب ہم بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہی چیزیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوں گے، تو پڑھتے ہیں جی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تو مرسلی، ڈائریکٹ ترجمہ جی، کذبت مرسلین، جھٹلایا، جی جی کذبت، جھٹلایا، 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 جھٹلایا گیا، قوم نہیں، جھٹلایا، جھٹلایا جی، جھٹلایا گیا نہیں، کذبت نہیں ہے، کذبت جھٹلایا، جی قوم نوح، نوح علیہ نوح علیہ السلام السلام کی نوح قوم علیہ نے، السلام کی قوم، نوح علیہ نوح علیہ السلام السلام کی کی قوم کے لوگوں نے، جی تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا نیل مرسلین، پہلے آ چکا ہے، رسولوں کو، رسولوں کی جو بھیجے بات ہوں کو، جی بھیجے ہوں کو، تو وہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ذرا کہہ دیجئے۔ تو نوح نوح علیہ علیہ السلام السلام کی کی قوم نے نوح علیہ کے السلام لوگوں کی نے قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا،
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، وہی الفاظ جو پہلے تھے، وہی سوال ہے نوح علیہ السلام کا. اذ قال، جب کہا جب اس نوح علیہ السلام کہا، جب نے کہا لہم، ان سے ان سے ان لوگوں سے، ان قوم کے لوگوں سے، اخوہم، ان کے بھائی ان کے بھائی، نوح، نوح نوحن، علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے. تو ترجمہ بنے گا جب ان قوم کے لوگوں سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ الا تتقون. کیا ترجمہ تم جی، ڈرتے نہیں ہو کیا کیا تم تم کیا ڈرتے تم نہیں؟ ڈرتے نہیں ہو؟ جی، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یہ زیادہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ڈرتے ہو بھی بالکل ٹھیک ہے، ترجمے کے اندر ڈرتے ہوئے زیادہ آیا ہے یہاں. تو کون سا کرنا ہے؟ الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یہ بات زیادہ بہتر، مجھے بھی یہی لگتا ہے، ورنہ آپ ڈرتے کہتے تو میں نے وہ بھی کہہ دینا تھا. کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ انی لکم رسول امین. انی کا مطلب کیا ہے؟ بے شک میں بے شک میں، بے شک لکم میں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، رسول امین، امانت امانت دار دار رسول ہوں. رسول ہوں. بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. تو کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے امر کا ڈرو. صیغہ ہے، تم اللہ سے ڈرو. تو تم سب اللہ سے ڈرو. فاتقوا، اللہ سے ڈرو، تو تم سب ڈرو. اللہ آ گیا ہے، تو تم سب اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونَ، جو کہ اصل میں اطیعونی تھا، تو یہاں جی، وقف کی وجہ اور سے یا میرا کٹ گیا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور میری میری اطاعت کرو. میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. پھر آ رہا ہے جی، وما اسألکم. اور ترجمہ میں تم سے سوال نہیں اور کرتا. میں تم سے نہیں سوال کرتا. جی، کس کے معنی ہے میں؟ الف کے معنی اسالو، الف سے ما اور نہیں، اسالکم میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس کام پر اس پر جی اس کام پر، یا اس کے عوض، من اجر کوئی اجرت یا کوئی کوئی اجر، معاوضہ. کوئی معاوضہ. میں تم سے اس کام پر کوئی اجر، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. نہیں کرتا. دوبارہ ذرا کہہ دیں جی، ایک ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کہہ دیں. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. جی، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال، ٹھیک ہے، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ، اب اللہ آ رہا ہے، جی، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے میرا نہیں. تو ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا جی، مگر مگر، علی ذمہ، ذمے علی رب العالمین، جہان والوں کے رب کے ذمہ. تو اب جی، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر تمام مگر جہانوں کے تمام رب کے جہانوں ذمہ. کے رب کے ذمہ. مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ. یہ ہے جناب، جو بھی کام کرنے والا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اس کے دل کے اندر اللہ کے اجر کے علاوہ کوئی دنیا کا لالچ نہیں، بالکل نہیں. نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا انہوں نے آگے بھی کہا، ان کے کرتے ہیں کہ بھی پورا کلام ہو جائے. فاتقوا اللہ، وہی والا تو لفظ آ تم رہا ہے.
تو تم اللہ سے ڈرو، تم سب اللہ سے تو ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور اور میری اطاعت کرو. سب میری اطاعت کرو. اور میری اطاعت کرو. جی یہاں تک ساتھی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. جی ذوالفقار جی صاحب ہے شاید مائک آف ہے یا وہ یعنی مائک. جی. آپ ابھی ساتھی کو دیکھ لیں کون سے ہیں کر رہے ہیں. غلام سرور بھائی ہیں؟ جی غلام سرور صاحب مائک آن کیجئے سر پلیز. جی کذبت قوم کذبت نوح قوم نوح المرسلین، تو نوح کی قوم نے نوح علیہ علیہ السلام بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، تو جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، ان کے نہیں بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں انی دوبارہ کرتا ہوں. نہیں میں ضرورت اس کو چھوٹا چھوٹا کر لینا تو ہمیں بھی سمجھ آئے گی، جب اس لیے کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا جب تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اب جب دوبارہ شروع سے کر دیں کذبت سے. جی کذبت قوم نوح المرسلین، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم، جب اس نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، الا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار یا امانت ایماندار کہہ لیں. ایماندار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم الیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے اس پر کوئی اجرت مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر میرے رب تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. نہیں ان کا ترجمہ کریں نا، ہمیں سمجھائیں کہ ان اللہ آ جائے تو ان کا ترجمہ. جی نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو. جی یہاں تک ہی پڑھا تھا. جی اچھا جی آگے یہ آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام ان کی جو تاریخ کی مطابقت ہے وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ ایمان لائے جو کہ غلام تھے، طبقے کے اندر بڑے بڑے مالدار نہیں سمجھے جاتے تھے. تو نوح علیہ السلام پر بھی ایسے لوگ ہی ایمان لائے. تو ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو کیسر بھائی آپ دیکھیں کہاں سے آپ نے رب العالمین تک کرنا ہے. فلو ان لنا کرتن، تو کاش بے شک کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ تھوڑے سے آپ اور ذرا قریب ہو جائیں، ذرا آواز جو ہے نا آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی. جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی خوب غالب اور انتہائی مہربان ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال یہ لهم سین کے اوپر اخوهم، زبر ہے صاحب، مرسلین نہیں ہے، مرسلی. اچھا مرسلین. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ایماندار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس بات پر یا اس کام پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی